آپ یہاں؟ وہ اٹھ کر فاصلے پر جا کھڑی ہوئی، جیسے اس کی وہاں موجودگی کی بالکل امید نہیں کر رہی ہو۔ حدید نے انہی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے ایک بار پھر اس کے مقابل آ گیا۔ ہاں، کیا میرا یہاں آنا تمہیں برا لگا؟ اس کے چہرے کو اپنی پرتپش نگاہوں میں رکھتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ دراصل آپ نے زویا آپی کے لیے نیچے وہ سب اہتمام کروایا تھا تو میں نے سوچا کہ… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ وجہ حدید کی انگلیاں تھیں جو وہ اس کی ایئرنگ پر پھیر رہا تھا۔ ہاں تو کیا سوچا تھا؟ اسے بات پوری نہ کرتے دیکھ کر اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ میں نے سوچا کہ… وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، لیکن حلق سے آواز پھر بھی برآمد نہ ہو سکی۔ حدید نے ایک مرتبہ پھر فاصلہ مٹایا۔ اس بار اس کی انگلیوں کی پوریں اس کے گال پر موجود آدھے چاند کو چھو رہی تھیں۔ نوال نے گھبراہٹ میں آنکھیں میچ لیں۔ میں نے ایسا انوکھا اور خوبصورت برتھ مارک کبھی کسی چہرے پہ نہیں دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں اشتیاق سے اس بلیک مون کو دیکھ رہی تھیں اور انگلیاں اسے چھو کر جیسے یقین کرنا چاہ رہی تھیں کہ وہ حقیقی ہے۔ نوال نے جب اپنے نشان سے متعلق اس کی یہ منطق سنی تو پلکیں فوراً اٹھا لیں اور اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا۔ دور ہٹیں مجھ سے، آپ کیا سوچ کر یہ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا امریکہ نہیں ہے جہاں آپ سے ہر لڑکی یوں ہی بے تکلف ہو جایا کرے گی۔ اس بار جب وہ بولی تو آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے بے پناہ ناگواری اور غصہ تھا۔ حدید کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اسے شاید نوال سے اپنے لیے ایسے الفاظ سننے کی توقع نہیں تھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح آپ کی نظر کرم کی منتظر ہوں تو یہ محض آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ اس کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر بولتی چلی گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیں، سمجھے آپ؟ اسے حد یاد دلانے کے بعد جتنا جلد ہو سکا وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ حدید کو ہوش تب آیا جب اس نے ایک دھماکے کے ساتھ دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تھی۔ اپنی حد میں رہیں، نوال کے کہے گئے جملے کی باز گشت خاموش کمرے میں گونجتی حدید کو اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی تھی۔ حد؟ اس کے لب ہلے تھے۔ میں اس کی نہیں تمہاری بات کر رہا تھا۔ عارض کا کہا گیا جملہ اس کی سماعتوں میں گونجا تو کیا وہ واقعی حد سے بڑھ رہا تھا؟ پیانو روم سے نکل کر وہ گاؤن دونوں ہاتھوں میں تھام کر اٹھائے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب سامنے سے آتی زویا سے اس کا کندھا ٹکرایا۔ اوف، دیکھ کر کیوں نہیں چلتی؟ کون سا بھوت پڑا ہے پیچھے تمہارے جو یوں بھاگ رہی ہو؟ وہ کندھا سہلاتے ہوئے نوال کا چہرہ دیکھتے ہی اس پر الٹ پڑی تھی۔ آئی ایم سوری زویا آپی۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو ضبط کرتی اس سے معذرت کرنے کے بعد باقی سیڑھیاں بھی اتر گئی۔ کیا لڑکی ہے یہ، اپنے گھر میں بھی ڈری سہمی پھر رہی ہے۔ زویا سر جھٹک کر زینیں طے کرنے لگی تھی جب حدید کو اترتے دیکھ کر ایک بار پھر رک گئی۔ نوال؟ وہ چہرہ جھکائی سیڑھیاں چڑھتی زویا پر اس کا گمان کر کے جلد بازی میں پکار بیٹھا۔ زویا کے مسکراتے لب نوال کے نام پر سمیٹ کر رہ گئے۔ وہ تمہارے ساتھ تھی؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ حدید اس کے سوال پر بیزار سا ہوا۔ یہیں سمجھ لو، وہ لاپرواہی سے کہہ کر وہاں سے جانے کو پر تول رہا تھا جب زویا نے بلا تردد اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئی ہوپ تم مجھے ڈبل کراس نہیں کر رہے ہو۔ وہ اس کے نزدیک ہو کر تلخ اور وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ حدید نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی بولڈ لائنر والی آنکھوں میں موجود اس تنبیہ کو پڑھا اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ حدید کمال کسی کا پابند نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بیڑیاں بنی ہیں جو اسے قابو میں کر سکیں۔ وہ ہر لفظ پر زور دے کر بولتا اس کی ہر خوش فہمی پر پانی پھیر گیا تھا۔ اپنی حد میں رہیں، نوال کا جملہ ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ گمان کسی اور کا تھا اور اس نے زویا کا بازو دبوچ لیا۔ کوئی بھی مجھے میری حد نہیں بتا سکتا کیونکہ ہاں میں بے حد ہوں، ہر بندھن سے، ہر قید و بند سے آزاد ہوں۔ اپنی دانست میں اس نے نوال کے سامنے یہ تسلیم کیا تھا۔ زویا مسحور سی اس کی آنکھوں میں جلتے آتش کو، اس کے جنونی انداز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی کو خود پر یوں حاوی ہوتے محسوس کیا تھا، پہلی بار کسی کی آنکھوں میں واقعی خود کو ڈوبتے ہوئے پایا تھا اور اسے اس سے ابھرنے کی چاہ بھی نہیں رہی تھی اب۔ حدید اپنی بات مکمل کر کے اسے پرے دھکیلنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا اور زویا محسن نے اس کے اس انداز کو اپنی توہین میں شمار نہیں کیا تھا بلکہ سر آنکھوں پہ لیا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے میری قید سے بچتے ہو، حالانکہ پہلے تم صرف شوق تھے لیکن اب ضد بن چکے ہو میری۔ تصور میں اسے مخاطب کرتی وہ خود سے یہ عہد کر چکی تھی۔ کیسی ہو؟ جیویریا کے برابر بیٹھتی وہ اسے متوجہ کر کے بولی۔ بات مت کرو مجھ سے، کل اکیلے اکیلے پارٹی منانے چلی گئی اور مجھے جھوٹے منہ پوچھا تک نہیں۔ جیویریا نے منہ پھلا کر ناراضگی کا تاثر دیا۔ یار وہ تو زویا آپی کی پارٹی تھی اور مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ میں جب کل یونی سے گھر گئی تو خالہ ماں نے بتایا کہ زویا آپی کی پارٹی میں جانا ہے۔ میں تو اتنی پریشان ہو گئی کہ کیا بتاؤں، کچھ ڈھنگ کا پہننے کے لیے تھا ہی نہیں
وہ تو شکر ہے روا جب اپنی ارجنٹ شاپنگ کرنے گئی تب میرے لیے بھی ڈریس لے کر آ گئی۔ اور تمہیں پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتی کل کا حال سنا رہی تھی جب اچانک اس کی نظر کلاس میں داخل ہوتے حدید پر پڑی۔ تو پھر کیا؟ جویریہ نے اس کی خاموشی نوٹ کر کے اس منظر کو دیکھا جہاں وہ یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ حدید اپنے دو دوستوں سے گفتگو کرتا عین انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نوال نے جلدی سے چہرہ واپس موڑ لیا۔ دیکھو مت انہیں۔ اس نے جویریہ کی چوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ کیوں؟ اب اس نے کیا کیا ہے؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ وہ کیا کریں گے؟ الٹا میں نے اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ چلو بچہ لوگ جگہ خالی کرو، یہاں ہم بیٹھیں گے۔ کبیر نے ان دونوں لڑکیوں کے پیچھے والی جگہ پر بیٹھے دو لڑکوں کو وہاں سے ہٹنے کا اشارہ دیا۔ کیوں؟ یہاں کیا تمہاری مہر لگی ہوئی ہے؟ ان لڑکوں میں سے ایک نے حدید کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہر کوئی ان کی جانب متوجہ ہو رہا تھا۔ نوال نے نروس ہو کر آنکھ کنارے سے برابر میں بیٹھی جویریہ کو دیکھا۔ وہ اس کے برعکس کافی ایکسائٹڈ نظر آ رہی تھی۔ جہاں ہم قدم رکھتے ہیں اور جس پر نظر اٹھاتے ہیں سمجھو مہر وہاں لگ چکی ہوتی ہے۔ حدید نے نزدیک ہی بیٹھی نوال کو نظروں میں رکھ کر وہ جملہ کہا تھا۔ اسٹوڈنٹس میں سے بیشتر نے یہ سن کر ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ جویریہ نے حدید کی پرتپش نظروں کا اشارہ سمجھ کر نوال کو ٹھہوکا دیا۔ وہ گلابی پڑ چکے رخسار چھپانے کے لیے سر جھکا گئی۔ لو اب ان کی لو سٹوری بھی جھیلنی پڑے گی۔ اینا نے ناگواری سے آنکھیں گھمائیں۔ وہ لڑکا مزید بھی بحث کرنا چاہ رہا تھا مگر اس کے ساتھ بیٹھے دوست نے اس کے شانے پر دباؤ ڈال کر اٹھنے کا اشارہ دیا، جس پر وہ ایک نظر حدید اور اس کے دوستوں کو گھور کر جگہ خالی کر کے وہاں سے ہٹ گیا۔ تھینک یو، کبیر نے تمسخرانہ انداز میں کہا لگا کر سیٹ پر قبضہ کیا۔ پھر حدید نے ساتھ کو دھکیلا اور خود جگہ سنبھال لی۔ نوال کو اپنے پیچھے بیٹھے حدید سے اس پل گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی پل اس کا گلا دبا دے گا۔ جویریہ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ مجبور ہو کر وہ اسے اٹھنے کا اشارہ دے رہی تھی کہ تبھی پروفیسر کی کلاس میں آمد ہو گئی۔ اب تو ممکن ہی نہیں ہے، جویریہ نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ حدید بظاہر موبائل میں مصروف ہو گیا تھا، البتہ دھیان اپنے سے آگے بیٹھی نوال پر ہی رہا۔ اس کے گھنگریالے سیاہ بال کیچر میں مقید تھے جن کی کچھ لٹیں اس کی گردن پر گر رہی تھیں۔ اسائنمنٹ جمع کرو سب اپنے اپنے، پروفیسر نے سنجیدگی سے حکم صادر کیا، جسے سنتے ہی نوال بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ حدید کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کی پتلی و نازک گردن پر موجود سیاہ تل کو دیکھ رہی تھیں، جس سے نوال یکسر انجان تھی۔ کیا ہوا؟ جویریہ نے نوٹس لے کر پوچھا۔ میرا اسائنمنٹ وہ رو دینے کو تھی۔ نہیں کیا؟ جویریہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ ٹائم کہاں ملا؟ جانتی تو ہو تم پچھلے 2 دن سے میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ نوال نے اپنی پریشانی بیان کی۔ اوف، تو لڑکی تمہیں کس چیز کا ڈر؟ تم عابد احمد کی بیٹی ہو، تمہیں پروفیسرز کچھ کہہ سکتے ہیں کیا؟ جویریہ نے اسے یاد دلانا چاہا کہ وہ کون ہے۔ جویریہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے ہر جگہ اپنے باپ کا حوالہ استعمال کرنا پسند نہیں، نوال نے اسے ٹوکا۔ آپ دونوں کو الگ سے انوائٹ دوں کیا میں؟ اسائنمنٹ لا کر دے مجھے اپنا۔ پروفیسر نے چشمے کے پیچھے سے ان دونوں کو گھورا۔ تم تو دے کر آؤ، نوال نے یہ کہہ کر اٹھتے ہوئے اسے باہر جانے کا راستہ دیا۔ اور آپ؟ جویریہ کے بعد اب ان کی نظریں نوال پر آ ٹھہریں، مگر اس سے پہلے ہی وہ بول پڑا۔ ایکسکیوز می پروفیسر۔ حدید نے اچانک ان کو نہ صرف مخاطب کیا بلکہ اٹھ کر ان کی طرف پیش قدمی بھی کر دی۔ یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ تجسس زدہ سی جویریہ نے اس کی اس حرکت کو دیکھ کر کہا۔ مجھے کیا پتا؟ نوال نے یہ کہہ کر اپنی ساری توجہ حدید کی طرف کی جو اس وقت ٹیچر کے مقابل کھڑا ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نہ جانے اس نے ایسا کیا کہا جو انہوں نے اس کی بات پر گردن ہلائی اور حدید مطمئن ہو کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ جو بھی تھا، لیکن پروفیسر نے اس کے بعد نوال سے کچھ نہیں پوچھا۔ کیا کہا ہوگا انہوں نے پروفیسر سے؟ نوال نے حتی الامکان آواز دھیمی رکھ کر جویریہ سے پوچھا۔ وہی بات جو میں تم سے کہہ رہی تھی، تمہارے ان نے جا کر وہی بات پروفیسر سے کہی ہوگی۔ جویریہ پر یقین تھی۔ پروفیسر اب لیکچر دینے لگی تھیں۔ نوال نے کچھ سوچ کر گردن ذرا ترچھی کیے اپنے پیچھے بیٹھے حدید کو دیکھا۔ اسی وقت حدید نے بھی موبائل اسکرین سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ان گہری نظروں سے سامنا ہوتے ہی نوال نے تیزی سے گردن واپس موڑ لی۔ اس کی اس حرکت پر حدید کے لبوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ نگار نے جوں ہی سامنے سے زینے اترتی زویا کو دیکھا تو ان کے ذہن میں کل شام والا منظر ایک بار پھر گونج گیا۔ پروین تم اس کا نمک ٹیسٹ کرو ذرا، میں ابھی آتی ہوں۔ کچن پروین کے حوالے کر کے وہ خود باہر آ گئیں۔ زویا تم کیا سوچ کر کل حدید پر اتنا رعب جما رہی تھی؟ انہوں نے بلا تمہید اس سے یہ سوال کیا۔ کیوں؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ بال جوڑے میں باندھے وہ سلیپنگ ویئر میں ملبوس لاؤنج میں پڑے صوفے پر آ بیٹھی۔
دوپہر ہو چکی تھی اور اس کی نیند اب کھلی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ حدید کو ایسے کیسے ٹریٹ کر سکتی ہو تم؟ وہ کزن ہے تمہارا، کوئی تمیز کوئی تہذیب نہیں رہی تم میں؟ وہ پہلی بار اس پر یوں غصہ ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آتی نانی ان کی گفتگو سن کر وہیں رک گئیں۔ مجھے کافی لا دو پروین آپا۔ انہیں جواب دینے کے بجائے وہ لاپرواہی سے بولی۔ زویا میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں، اب تم میری باتوں کو بھی یوں انسنا کرو گی؟ انہیں دکھ ہوا تھا۔ موم آپ یہاں آئیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑ کے اس نے صوفے پر لا بٹھایا اور خود ان کے شانے سے لگ گئی۔ موم اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ ہمیشہ کی طرح مجھے دیں گی نا؟ وہ انہیں شیشے میں اتارنے لگی اور نگار اس کے لاڈ کرنے پر واقعی اپنا غصہ بھول بھی گئیں۔ اچھا بتاؤ کیا چاہیے میری بیٹی کو؟ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی وہ شفقت سے پوچھ رہی تھی۔ نانی ہما تنگوش ہوئیں۔ موم مجھے حدید چاہیے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یوں بولی جیسے اسے کھلونا پسند آ گیا ہو اور وہ اب اس کے لیے ماں سے ضد کر رہی ہو۔ نگار بیگم تو اس کا یہ مطالبہ سن کر ہی دنگ رہ گئیں۔ نانی کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئیں۔ کیوں بھائی لڑکی، میرا پوتا کوئی بازار میں بکنے والا کھلونا ہے جو تو اسے یوں مانگ رہی؟ وہ اس کے سامنے آتی آنکھ بوگلا ہو کر بولی۔ زویا انہیں اس طرح دیکھ کر سیدھی ہوئی اور نگار تو تیر کی طرح سیدھی ہو گئی۔ نانی آپ، اماں جی آپ بیٹھیں نا۔ زویا کا ہاتھ دبا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ دیتی وہ خود اٹھ کر ان کا ہاتھ تھامنے کو آگے بڑھی۔ تم رہنے دو نگار بیگم، تمہاری یہ ایک بد دماغ بد تہذیب بیٹی تو سنبھل نہ سکی تم سے، اب تم چلیے ماں کو سنبھال لیں۔ وہ خاصے برے موڈ میں تھیں۔ نانی میں حدید سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ زویا بدلحاظی سے کہتی اٹھ کر ان کے سامنے آئی۔ اعتراض تم مجھ سے پوچھتی ہو؟ کہ تیری ماں نے تجھے کچھ نہیں بتایا اب تک؟ نانی کے انداز میں طنز تھا۔ زویا نے کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے نگار کو دیکھا، وہ سر جھکا گئی۔ اسے چھوڑ دو، تم میری سنو ذرا۔ دراصل کمال اور عابد میاں نے بہت پہلے سے ہی نوال اور حدید کو جوڑنے کا فیصلہ لے لیا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے حدید اپنی پڑھائی امریکہ میں چھوڑ کر یہاں کیوں آیا ہوگا؟ کیا تیرے لیے؟ نہیں بیٹیا رانی میری، باپ کی موت کے بعد وہ اس کی آخری خواہش پوری کرنے یہاں آیا ہے، نوال کو اپنے نام کرنے، اسے بیانے آیا ہے وہ، سمجھی تو؟ نانی نے جب اپنی بات مکمل کی تب پہلی بار ان کے سامنے زویا کچھ نہیں بول پائی تھی۔ اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے اور نانی فاتحانہ مسکراہٹ سمیت اس بدتمیز لڑکی کا منہ بند ہوتے اور چہرہ دھواں دھواں ہوتے دیکھ رہی تھی۔